مکمل کتاب قرآن کے آنے کے بعد اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو رسالت اور ہدایت کا جو سلسلہ ہے وہاں پہ ختم ہوا۔ ختم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک کمپلیٹ دین لے کے آئے تھے۔ قرآن ایک کمپلیٹ دین ہے، اس میں پورا دستور موجود ہے ہدایت کا، اور قرآن خود بتاتا ہے کہ اس میں کل انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ دین پورا ہوا، شریعت کا قانون مل گیا، دستور آ گیا۔ یہ سب چیز آنے کے بعد کیا کسی اور چیز کی ضرورت پڑے گی؟ کبھی نہیں۔ اب ہر انسان کو بتایا گیا کہ غلط یہ ہے اور صحیح، غلط کا راستہ بھی دکھایا گیا۔ اس راستے پہ اگر صحیح راستے پہ کوئی چلے گا تو اس کو جزا ملے گی، اور کوئی اگر غلط راستے پہ چلے گا تو سزا ملے گی۔ فرقان آ گیا، آپ کو ہر چیز کا فرق بتانے والا آپ کے گھروں میں موجود ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو کور کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اب ہر انسان آزاد ہے، سامنے فرقان پڑا ہوا ہے، صحیح اور غلط کا بالکل آپ تمیز کر سکتے ہو، اور اللہ نے قیامت تک انسان کو آزاد کر دیا۔ اور ابلیس نے جو وعدہ لیا تھا اللہ سے کہ مجھے قیامت تک مہلت دو تاکہ میں جو تمہارے بندے ہوں گے وہ تمہارے ساتھ ہوں گے، جو مجھے فالو کریں گے، شیطان کو فالو کریں گے، وہ شیطان لوگ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ قرآن میں آیا ہے کہ ابلیس نے مہلت دی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن، یہ جو سلسلہ ہے جس میں لوگ جو فساد پھیلانے والے لوگ اور منافق لوگ، یہ قیامت تک چلیں گے، اور اللہ کے مومن بھی قیامت تک چلیں گے۔ اب رہا سوال امام مہدی کا، تو مہدی لفظ جو ہے یہ عربی لفظ ہے، ہدا سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے ہدایت کرنے والا امام مہدی۔ اب امام مہدی کے جو ظہور کا تصور کا امکان یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ وہ جو روایات ان کو بتاتے ہیں، جو ہم یہ لوگوں کو جو مختلف روایات کوٹ کر کے بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آخری زمانہ ایسا آئے گا جب امام مہدی آئے گا، وہ پوری دنیا میں جو ہے اسلام پھیلائیں گے۔ مختلف کہانیاں بتاتے ہیں، تو ایسی کوئی کہانی میں آپ کو بتاؤں قرآن میں کسی مقام پر بھی امام مہدی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ البتہ بار بار حضرت موسیٰ اور دوسرے انبیاء کا ذکر بار بار ریپیٹ ہوا ہے۔ اگر اللہ چاہتا امام مہدی اگر آتے تو ضرور اس میں اس کا ذکر ہوتا، اس میں ذکر کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس چیز کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم مختلف لوگوں کی بتائی ہوئی جو روایات ہیں ان کو دیکھیں۔ اب ان میں آپ دیکھیں گے جو روایات ہیں بالکل ضعیف حدیثیں ہیں، ضعیف روایات ہیں، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام مہدی کا جو فزیکل اپیرنس ہے وہ دکھایا گیا ہے کہ وہ بڑے بال ہوں گے ان کے، اور پیشانی بڑی ہوگی، ناک بڑی ہوگی، اور ساتھ وہ جو ہے ان کا نام محمد ہوگا، محمد بن عبداللہ ہوگا، تو اس قسم کے نام خراسان سے نکلے گا۔ ایسے بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، لیکن قرآن میں اور حدیث جو صحیح حدیث ہیں، یہاں تک کہ امام بخاری کی جو ہے صحیح حدیث ہیں، وہاں پہ بھی آپ کو اس قسم کی کوئی بھی ذکر نہیں ملے گا جس میں امام مہدی کا ظہور کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ لیکن یہ باتیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، یہ کہانیاں ہیں، یہ کہانیاں چلتی رہیں گی۔ یہ دادی نانی کی کہانیاں سنا کے لوگوں کے جو کان ہیں ان کو سن کر کے، لوگوں کے ذہنوں کو سن کر کے یہ اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں، چمکانے دو۔ لیکن میرا مقصد صرف یہ ہوتا ہے، یہ اس چینل کا مقصد یہی ہے، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کو صرف سچ بتایا جائے۔ سچ یہی ہے کہ قرآن کے اندر کوئی ذکر نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جس میں امام مہدی کے ظہور کی کوئی نشانی ہے۔ آپ کو کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں یہی فرماتا ہے کہ آپ کو اپنا کردار خود ہی کرنا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر امام مہدی آ کے سب کچھ سیٹ کر دے، اگر سب کچھ سیٹ کر دے تو یہ ضرورت ہی نہیں تھی قرآن کے آنے کی، یہ سارے سلسلوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ کے گھروں میں قرآن پڑھا ہوا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اب جب تک وہ نہیں آئیں گے، ہم منتظر بیٹھے ہوئے ہیں کہ امام مہدی آئے، ہم منتظر ہیں کہ تاکہ وہ ہمیں جو ہے نا وہ صحیح راستہ دکھائے۔ باقی آپ کے گھروں میں جو قرآن پڑھا ہوا ہے اس کو کھول کے ہم نہیں دیکھیں گے، اس میں اس کا ذکر بھی نہیں ہے، لیکن ہم کہیں گے وہ آئے گا، بالکل آئے گا۔
تو ایسی کوئی کہانی کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے۔ میں آپ سب سننے والوں کو بار بار یہی تاکید کرتا ہوں، بار بار یہی ہدایت کرتا ہوں کہ ہمیں امام مہدی یا کس قسم کی کوئی بھی سٹوریز ہے اس کی طرف دھیان نہیں دینا۔ ہمیں صرف اور صرف اپنی زندگی کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی طرف دیکھنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے لیے فلاح حاصل کریں دین اور دنیا میں، اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ زندگی کا نام ہی یہی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، دوسروں کو پریشانیوں سے بچائیں، اور جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے یہ قرآن کے ذریعے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو کچھ ہمیں ملا ہے، ہمارے گھروں میں ہے، اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ اس قسم کی جو بھی باتیں ہیں، جو بھی چیزیں آپ کو، یہ صرف آپ کو تفرقے میں لے کے جائیں گی۔ یہ کہانیاں ہیں، چلو ہم مان لیتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا بھی صحیح، تو اگر ایسا ہوگا بھی صحیح تو ہماری زندگی میں کیا اثر پڑا ہے؟ ابھی کیا پڑ رہا ہے؟ ابھی تو نہیں ہے آپ کے سامنے۔ ابھی آپ کے سامنے کیا ہے؟ آپ اگر یہ کہانیاں بتاتے جائیں گے، مختلف علماء مختلف باتیں بتا رہے ہیں، آپ یوٹیوب کھول کے دیکھیں، یوٹیوب میں ہزاریں لاکھوں ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آپ اگر دیکھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے آ چکا، کوئی قاسم نام سے کوئی بندہ ہے لاہور کا، وہ کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، کوئی گوھر شاہی تھا، وہ کہتا ہے میں امام مہدی ہوں، قادیانی غلام احمد قادیانی تھے، اس نے کہا کہ میں امام مہدی ہوں، پھر کہا میں عیسیٰ ہوں، اس کے بعد پھر آخر میں نبوت کا بھی دعویٰ کر دیا۔ تو لوگ اگر ٹھگتے جائیں گے وہ، تو یہ اس قسم کے لوگ جو ہے نا وہ ٹھگ رہے ہیں لوگوں کو، اور لوگ بیوقوف بن رہے ہیں۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کہانی سے اگر امام مہدی آ گیا یا ابھی موجود ہیں یا آئے گا تو اس چیز سے آپ کی زندگی میں کیا اثر پڑے گا؟ آپ کی زندگی میں تو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آپ کے لیے کیا فائدہ آئے گا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ جنت ہے، نہ یہاں پہ آپ کو کوئی فائدہ ہے، نہ وہاں پہ کوئی فائدہ ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو صرف اور صرف وہ جو قرآن کی تعلیمات ہے اس کو فالو کرنا ہے۔